اس ہفتے مولا کے جس کلمے کو ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں، مولا اس میں ارشاد فرماتے ہیں خالط الناس مخالطتن ان متتم ماہا بکاؤ علیکم وان عشتم حنوا الیکم. لوگوں کے درمیان اس طریقے سے گھل مل جاؤ. مولا زندگی گزارنے کے، سماج میں زندہ رہنے کا بیسک رول بتا رہے ہیں، بنیادی رول کہ انسان کو کس طریقے سے سماج میں زندہ رہنا چاہیے. اور یہ مولا جس رول کو بتا رہے ہیں، یہ رول تقوی پروردگار کا جو سرکل ہے اس کے باہر نہیں، تقوی پروردگار کے اندر. کیونکہ ابھی وضاحت کریں گے تو معلوم ہوگا. لوگوں نے مقصد تو یہ لے لیا، راستہ کھو دیا. صحیح مقصد کے لیے صحیح راستہ بھی چاہیے. امام ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان اتنا گھل مل جاؤ کہ اگر مر جاؤ تو لوگ تم پہ روئیں. اگر مر جاؤ تو لوگوں کو گریا ہو، لوگوں کو افسوس ہو. تو ظاہر سی بات جب انسان گھلا ملا ہوتا ہے تبھی نا. ویسے تو ہم کتنا، اب تو عادت ہی ہو گئی یہ سننے کی، اتنے وہاں مر گئے، اتنے وہاں مر گئے، ہاں ٹھیک ہے بڑا افسوس ہوا. تو لیکن جب کسی سے اپنائیت محسوس ہوتی ہے اور اس کے موت کی خبر انسان سنتا ہے تو آنسو نکل آتے ہیں، افسوس ہوتا ہے. مولا یہ چاہتے ہیں کہ ہم سماج میں ایسے زندہ رہیں کہ لوگوں کو ہم سے اپنائیت محسوس ہونے لگے. کیسے اپنائیت ہوگی؟ اب یہ ہمارے غور و فکر کی بات ہے. تو لوگوں میں اتنا گھل مل کے رہو کہ جب تم مر جاؤ تو لوگوں کو افسوس ہو، لوگ روئیں، اور جب زندہ رہو تو لوگ تمہارے مشتاق ہو. مشتاق ہونے کا مطلب کہ تم سے ملنا چاہیں، تم سے ملاقات کی تمنا ہو ان کے اندر. اتنا لوگوں میں، یہ کیا مطلب کہ یعنی لوگ ہر اعتبار سے، دونوں چیزوں کی بنیاد یہی ہے نا کہ لوگوں کو تم سے محبت ہو، لوگ تم کو اپنی زندگی کا جز سمجھیں، لوگ تم کو اپنے سماج کا جز سمجھیں، لوگ اپنا ایک نزدیک ترین مددگار جس پہ بھروسہ کر سکے، اپنا دوست، اس طرح کی جتنی بھی تعبیریں ہو سکتی ہیں لوگ سمجھیں. کیسے انسانی زندگی گزارے گا؟ آج کے سماج میں اس کا تھوڑا سا مس یوز کیا جا رہا ہے. آج دنیا میں ہر آدمی کی یہی کوشش ہے کہ دنیا میں سب اس کو پسند کریں. نہیں، یہ غلط ہے. مولا یہ نہیں کہتے ہیں کہ سب پسند کریں. مولا یہ نہیں کہتے ہیں کہ سب پسند کریں. آج کا ایک سیاستداں، اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہمارے ایریا کا کوئی بھی انسان ہم سے ناخوش نہ ہو. سب کو وہ خوش، کیونکہ ایک بھی ناخوش ہوا تو ایک ووٹ کم ہو گیا. مولا یہ نہیں چاہتے ہیں کہ سب خوش ہو، کیونکہ اگر مولا یہ چاہتے ہوتے تو خود مولا کائنات کی زندگی کو اٹھا کے دیکھیے، کتنے لوگ مولا سے ناراض تھے، کتنوں کے مقابلے میں مولا ذوالفقار لے کے آ گئے ہیں، بالآخر ناراض ہوئے کہ نہیں ہوئے. تو مولا کا مطلب بالکل اور قطعاً یہ نہیں ہے کہ سب کو خوش کر دو. نہیں ہے، سب خوش ہو ہی نہیں سکتے. جس انسان سے سب خوش ہو جائیں اس کے سیرت و کردار میں ضرور کوئی نہ کوئی کمی ہے، کوئی نقص ہے. کم سے کم سیرت علوی نہیں ہے اس کے پاس. کیونکہ مولا کی سیرت میں دیکھیے آپ، کبھی یہ نہیں ملتا ہے کہ مولا سے سب خوش رہے. نہیں ہو سکتا ہے، ممکن نہیں ہے. اس لیے کہ سماج میں ہر طرح کے لوگ ہیں. آپ کو اپنے راستے کا انتخاب کرنا ہوگا، اپنا راستہ چوائس کرنا ہوگا. جس راستے پہ آپ چل رہے ہیں اس راستے کے لوگ آپ سے خوش ہوں گے، اس کے مخالفین آپ سے ناراض ہوں گے. دوست و دشمن سے انسان کی ویلو معلوم ہوتی. انسان کو پہچاننے کے جہاں بہت سارے طریقے ہیں، اس میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان کے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے. اگر کسی نے ہم سے آگے کہا کہ فلاں صاحب ہمارے دوست ہیں، تو اگر ان کو ہم پہچانتے ہیں تو وہ فلاں صاحب کو بھی پہچان لیں گے کہ جیسا ان کا مزاج ہے اسی سے ملتا جلتا ان کا مزاج بھی ہوگا. یہ چیز ایک دم سامنے کی چیز ہے. تو مولا ایسی دوستی چاہتے ہیں، سماج میں ایسا گھلنا ملنا چاہتے ہیں کہ جب سماج میں گھلو ملو تو ایسے گھلو ملو لوگ تم سے ملنے کے مشتاق ہوں. لوگ، سب نہیں. لوگ تم پہ روئیں، سب نہیں ہو سکتا. جب مولا کائنات اس دنیا سے رخصت ہوئے، مولا شہید ہوئے، تو کتنے لوگوں کو اتنا افسوس ہوا کہ آج تک ایک قوم کو افسوس ہے کہ نہیں؟ آج تک مولا کی شہادت کا ہم کو افسوس ہے. لیکن جب مولا شہید ہوئے تو کتنوں کے لیے خوشی بھی ہوئی کہ ان کو یہ لگا کہ ہمارا راستہ کھل گیا، ہمارے راستے میں جو چیز مانے ہوتی تھی وہ ہٹ گئی، ہے کہ نہیں؟ تو ہمارے ملنے جلنے کا، سماج میں زندہ رہنے کا معیار بالکل یہ نہیں. آج ہمارے لیے بہت بڑی مشکل یہ ہوتی ہے کہ کبھی دین کی صحیح بات کسی حق کو کہنے میں، کوئی دو لوگوں میں اختلاف ہے، ہم گئے اور ہم نے دیکھا کہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں، تو بیچ کی بات، ایسی بات جس سے دونوں خوش ہو جائیں. نہیں، ایسی بات نہیں ہے.
یا تو اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آیا تو صاف ان کا ہم سے، جب تک ہم مکمل اس کو اسٹڈی نہیں کر لیں گے ہم نہیں بول سکتے، ہمیں نہیں معلوم کیا ہے. اور اگر سمجھ میں آ گیا، جو سمجھ میں آ گیا وہ کہہ دیجئے، بات کو پردے میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. بالخصوص دین آج دین کے اتنے سارے احکامات پہ ہم صرف اس لیے عمل نہیں کر پاتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. یہ ایک بہت بڑی پرابلم ہے. لوگ کیا، یہ جملہ یہ بہت بڑی پرابلم ہے. لوگ کیا کہیں گے، یہ کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے، وہ کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے. لوگوں کے لیے ہماری زندگی نہیں ہے. کیا اتنی سستی زندگی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے اس پہ ہماری زندگی خرچ ہو جائے؟ ہماری زندگی خدا کے لیے ہے. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. بے شک ہماری نمازیں، ہماری نماز، ہماری قربانیاں، ہماری زندگی، ہماری موت سب کے سب اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے. لوگوں کے لیے نہیں یہ زندگی، یہ زندگی خدا کے لیے ہے. لہذا ہماری زندگی کا طریقہ ایسا ہونا چاہیے کہ جب تک ہم زندہ رہیں لوگوں کو ہم سے ملنے کا اشتیاق ہو. جب مر جائیں تو لوگ کون لوگ؟ وہ لوگ کی جو راہی حق ہوں، جو حق کے راستے پہ ہوں، وہ لوگ کی جو حق سے دوستی رکھتے ہوں، وہ لوگ کی جو باطل کے مخالف میں ہوں، وہ لوگ، نہ کہ سب. کیا چیزیں ہو سکتی ہیں جس کی بنیاد پہ لوگوں کو انسان سے ملنے کا اشتیاق ہو؟ کیا چیزیں ہو سکتی ہیں جس کی بنیاد پہ جب وہ مر جائے تو لوگوں کو کمی محسوس ہو؟ سب سے پہلی چیز کہ انسان میں تقوی پروردگار، خوف خدا. اور یہی بنیادی چیز ہے، اگرچہ اس کے بعد کسی چیز کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بہرحال وضاحت کرنا چاہتے ہیں. یہی بنیادی، یہی بیسک چیز ہے. اگر انسان نے تقوی پروردگار کو اختیار کر لیا، خوف خدا کو اختیار کر لیا، خدا کے خوف میں ہر وہ چیز جو خدا چاہتا ہے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کی، اور جس سے خدا روکنا چاہتا ہے انسان اپنے آپ کو اس سے روک لے، تو یہی زندگی کامیاب ہے. یہی زندگی ایسی ہے کہ جو سب کو پسند آئے گی، ہر قاعدے کے آدمی کو پسند آئے گی اور ہر برے آدمی کو بری لگے گی. یہی زندگی ہے. اس کے ضمن میں مثلا ایمانداری ایسی چیز ہے کہ جس کو سب پسند کرتے ہیں. جو بے ایمان ہوتا ہے وہ بھی کہتا ہے کہ نہیں صاحب فلاں صاحب بڑے ایماندار، بڑے شریف آدمی، بڑے نیک آدمی ہے کہ نہیں. لیکن وہی ہے کہ ہر چیز کی اصطلاح، ہر چیز کی تعریف، ڈیفینیشن چینج ہوتی جا رہی ہے. ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ ہمارا آفیسر بڑا شریف آدمی ہے. کیا شرافت ہے بھائی اس کی؟ کہ اگر ہم لیٹ بھی پہنچتے ہیں تب بھی وہ کچھ کہتا نہیں. یہ بے ایمانی ہے. وہ امین ہے. اس کا کام یہ ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ آپ کس ٹائم لیٹ آئے تو پوچھے کہ آپ اتنی لیٹ آئے ہیں تو آپ کی اتنے ٹائم کی تنخواہ کا کیا ہوگا، پیسہ آپ لیں گے اور کام نہیں کریں گے. یہ امانت داری ہے، یہ ایمانداری ہے. مولا یہ والی ایمانداری چاہتے ہیں. اب یہاں پہ انسان، مثلا مثال آ گئی تو اس بات کو، اب انسان کہتا ہے کہ اگر ہم یہاں پہ چپ رہیں گے تو یہ ہم سے خوش ہو جائے گا. اور مولا نے تو کہا ہے کہ ایسے زندگی گزارو کہ جب تم زندہ رہو تو لوگ ملنے کی تمنا کریں اور مر جاؤ تو مثلا تم پہ رو، تو اب یہاں پہ خوش ہو جائے گا تبھی تو ایسا ہوگا نا. نہیں، خدا کو ناراض کر کے، ایمان کو بیچ کے، ایمان کے ساتھ سمجھوتا کر کے کسی کو خوش نہیں کر سکتے. جہاں پہ مسئلہ ایمانداری کا ہو، جہاں پہ مسئلہ امانتداری کا ہو، جہاں پہ مسئلہ دینداری کا ہو، وہاں پہ انسان کو سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے. یہ ایک دم حقیقت پرفیکٹ. یہ شرافت نہیں ہے، یہ خیانت ہے. مولا کائنات اس کو نہیں چاہتے. مولا کائنات کیا چاہتے ہیں؟ ایمانداری کے ساتھ زندگی گزارو. سب سے بنیادی چیز انسان کی سماج و معاشرے میں ایمانداری، دیانتداری، دینداری، حق کا ساتھ، باطل کی مخالفت. دنیا میں کہیں بھی امام حسین سرکار سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے جب قیام کیا تو اپنے قیام کے درمیان جن باتوں کو پیش کیا بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ الا ترون الی الحق لا یعمل بہ، کیا نہیں دیکھتے ہو کہ حق پہ عمل نہیں کیا جا رہا؟ وَإِلَى الْبَاطِلِ لَا يُتَنَاهِي عَنْهُ، اور کیا نہیں دیکھتے ہو کہ باطل سے نہیں روکا جا رہا؟ مولا کائنات یا مولا امام حسین، آپ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائیے، سب کے سب آپ سے خوش ہو جائیں گے. حدیث کا جملہ ہے نا آپ کے سامنے، لوگوں میں اتنا گھل مل جاؤ کہ جب تم زندہ رہو تم ملنے کے مشتاق ہو، مر جاؤ تو روئیں. امام حسین کا انتقال ہو گیا، 30,000 کا یزید کا لشکر امام حسین کو بغیر کفن و دفن کے چھوڑ کے چلا گیا. بیٹے نے باپ کے قول کی مخالفت، کہے گا کوئی مخالفت ہے؟
نہیں، مخالفت نہیں ہے یہ، یہی تو بیٹا بتانا چاہتا ہے کہ ہمارا باپ کیا کہہ رہا تھا۔ حق کے ساتھ سمجھوتا کر کے کبھی بھی لوگوں سے انسان گھل مل نہیں سکتا ہے۔ دیکھیں، گھلنے کا بھی ایک اصول ہوتا ہے، گھلنے کا بھی ایک اصول ہوتا ہے۔ شکر پانی میں گھلتی ہے، پتھر میں نہیں گھلتی ہے، اور پانی میں وہی چیز گھلتی ہے جس میں گھلنے کی صلاحیت ہو۔ پتھر کو آپ چاہیے کہ پانی میں آگے گھل جائے، نہیں گھلتا، جس میں گھلنے کی صلاحیت ہوتی ہے وہی گھلتی ہے۔ لہٰذا جب تک مزاج گھلنے والا نہیں ملے گا اس وقت تک نہیں گھلنا چاہیے۔ حق کبھی باطل میں نہیں گھل مل سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسین نے انکار بیعت کیا کہ ہم یزید کے ساتھ نہیں گھل مل سکتے، جان دے دیں گے لیکن نہیں گھلے ملیں گے۔ لوگوں میں ایسے گھل مل جاؤ، ایسے گھل مل جاؤ۔ آپ دیکھیے امام حسین نے باطل کے مقابلے میں قیام کیا، نہیں گھلے ملے لیکن حق والوں کے ساتھ گھلے ملے۔ ظاہراً 2 منٹ کے لیے تو ایسا لوگوں کو لگا کہ امام حسین شہید ہو گئے، اتنے غریب شہید ہوئے ہیں کہ ان کو دفن کرنے والا نعوذ باللہ کوئی نہیں، لیکن وہی امام حسین کی جن کا جنازہ میدان کربلا میں دفن نہیں کیا گیا، آج کتنی ایسے لوگ ہیں اس قوم کے کہ جو اپنے کندھے پہ اس بات کو کے لیے تیار ہیں کہ مولا ہم ہوں گے تو آپ کے جنازے کو دفن کرنے کے لیے تیار ہے کہ نہیں۔ آج کتنے رونے والے، اس وقت رونے پہ پابندی لگائی گئی تھی، آج رونے والے موجود ہیں، آج ایک قوم ان کے ماتم کے لیے موجود ہے۔ اگر انسان حق پہ ہے تو وہ یہ نہ دیکھے کہ کس مشکلات میں ہے، وہ یہ نہ دیکھے کہ کیسے حالات ہیں، وہ یہ دیکھے کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے۔ سعی منا و اتمام من اللہ، کوشش ہماری طرف سے اور نتیجہ خدا کی طرف سے۔ اگلا پوائنٹ، اگر امام مولا کائنات نے یہ کہا کہ لوگوں میں اتنا گھل مل جاؤ کہ جب تک زندہ رہو لوگ تمہارے ملنے کے مشتاق رہیں، مر جاؤ تو لوگ تم پہ گریا کریں، اس کا مطلب ہی نہیں کہ انسان اپنا ٹی آر پی بڑھائے۔ یہ کام دکاندار کا ہوتا ہے، اور ہم یہ دین کے دائرے کے اندر میں دینداری، اور ہم نے یہ جملہ اس سے پہلے کہا ہے، دینداری اور دکانداری میں فرق ہے۔ دینداری کو دکانداری سے نہ ملائے، دکانداری کو دینداری سے نہ ملائے۔ دکاندار کو اس بات کی کوشش ہوتی ہے، دکاندار کو اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ ہمارے کسٹمر میں اضافہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے۔ اس کو پوری سیاست چینج کرنی پڑتی ہے اس بنیاد پہ۔ اگر کسٹمر نہیں مل رہے ہیں اس کو مال ہی کسٹمر کی بنیاد پر رکھنا پڑتا ہے۔ اگر کسٹمر جس چیز کو چاہتا ہے وہ دے گا، بیچے گا، اچھی ہو بری ہو، فائدہ مند ہو نقصان دہ ہو، اس سے کیا مطلب، اس کو پروفٹ چاہیے، اس کو پیسہ چاہیے۔ اگر دکاندار اس بات کی فکر کرنے لگے کہ ہم نقصان دہ چیزیں نہیں بیچیں گے تو کائنات میں شراب نہ بکے، زہر نہ بکے، تمباکو نہ بکے، سگریٹ نہ بکے، بھانگ چرس گانجا نہ بکے، ہے کہ نہیں؟ لیکن بیچنے والے کو تو اس کی فکر نہیں ہوتی ہے، بیچنے والے کو جس پہ پروفٹ ملتا ہے وہ بیچتا ہے۔ یہ ہے دکانداری۔ دکانداری یہ ہے کہ جس میں بھی ہم کو فائدہ ہو، جس میں کسٹمر بڑھیں وہ بیچنا ہے، اوریجنل کی جگہ ڈپلیکیٹ آ جائے مسئلہ نہیں، پروفٹ زیادہ ہے ہمارا، جس میں پروفٹ زیادہ ہو، جس سے کسٹمر بڑھ رہے ہیں وہ بیچ رہے ہیں۔ یہ ہے دکانداری۔ دکاندار کسٹمر کو دیکھتا ہے، کسٹمر کے مزاج کو دیکھتا ہے۔ دیندار کسٹمر کی بنیاد پہ نہیں دیکھتا ہے۔ اگر دیندار کو کسٹمر دیکھنا ہوتا تو میدان کربلا میں امام حسین کے ساتھ 30,000 ہوتے، یزید کے ساتھ 72 ہوتے۔ یزید کے ساتھ 30,000 کا ہونا، امام حسین کے ساتھ 72 کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ دین میں کبھی بھی کہیں بھی کسی جگہ پہ بھی کوانٹٹی نہیں دیکھی گئی، ہمیشہ کوالٹی دیکھی گئی۔ دین کوالٹی کو لے کے چلتا ہے۔ مولا کے زمانے میں دیکھیے، آپ رسول کے زمانے میں دیکھیے، سارے ائمہ کے زمانے میں دیکھیے، دین کا راستہ یہی تو ہے۔ دین ہم کہاں سے لیں گے؟ اگر ائمہ سے نہیں لیں گے تو کس سے لیں گے؟ رسول سے نہیں لیں گے تو کس سے لیں گے دین؟ رسول نے لوگوں کو مسلمان بنانے کی کوشش کی ہے لیکن کوالٹی سے سمجھوتا نہیں کیا۔ مولا کائنات نے دین پیش کرنے کی کوشش کی ہے لیکن کوالٹی سے سمجھوتا نہیں کیا۔ لوگ ناراض ہوئے، اور جملہ جو ہم بار بار کہتے ہیں اور پھر یاد آیا اور کہیں گے، اور واقعی ہر انسان کا درد دل ہونا چاہیے کہ جس وقت صدیقہ طاہرہ نے کہا کہ یا علی، ہم نے سنا ہے کہ اب آپ کو لوگ سلام نہیں کرتے، کبھی بھی وہ وقت گیا کہ لوگ علی کو سلام نہیں، اب علی سلام کرتا لوگ جواب نہیں دیتے۔ مولا کائنات بتانا چاہتے ہیں کہ جب سچے دین پہ تم چلو گے تو ایسے وقت کو دیکھنے کے لیے تیار ہو جاؤ کہ لوگ تم کو دیکھ کے منہ موڑ لیں۔ دینداری معیار خدا ہونا چاہیے، سچا دین ہمارا معیار ہونا چاہیے۔ پہلے ہم دین کے مسئلے میں
تحقیق کر لے کہ ہمارا راستہ غلط نہ ہونا چاہیے. اگر راستہ صحیح ہے، لوگ منہ موڑ لیں، لوگ برا بھلا کہیں، لوگ غلط کہیں، لوگ ملنا چھوڑ دیں، لوگ سلام کا جواب دینا چھوڑ دیں، لوگ سلام کرنا چھوڑ دیں، مسئلہ نہیں. لوگوں کے لیے تھوڑی ہم نے دینداری کی. دکان پہ دین کو رکھنے کے لیے دینداری نہیں کی ہے، دل میں دین کو رکھنے کے لیے دینداری کی. ٹی آر پی نہیں چاہیے ہم کو کوالٹی چاہیے. کوالٹی کے لیے دینداری ہوتا ہے. لہذا اس معیار میں آنے کے بعد، اس دائرے میں آنے کے بعد لوگوں میں اتنا گلو ملو، لوگوں میں اتنا مل جاؤ کہ جب تم زندہ رہو تو لوگ تم سے ملنے کے مشتاق ہوں، اور جب مر جاؤ تو لوگ تم پہ روئیں. یہ مت دیکھو کہ ابھی کتنے ہیں، لیکن یہ دیکھو کہ کیسے ہیں. امام حسین نے نہیں دیکھا کتنے ہیں، کیسے ہیں دیکھا. مولا کائنات نے نہیں دیکھا کہ کتنے ہیں، کیسے دیکھا. اس بنیاد پہ آج دیکھیے آپ، ماشاءاللہ سرکار سید الشہداء کا چہلم 40، کتنے لوگ کربلا میں جمع ہوئے، کتنے لوگ جمع ہوئے. یہ اشتیاق نہیں ہے تو کیا، یہ گریہ نہیں ہے تو کیا. اس وقت تو صرف 72 تھے، اس وقت تو کوئی نہیں تھا، لیکن جیسے جیسے لوگوں کے سمجھ میں آتا جا رہا ہے، جیسے جیسے لوگوں کو معلوم ہوتا جا رہا ہے، اضافہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. مشکلات ہیں حق میں، لیکن نتیجہ بھی اچھا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حق کا نتیجہ خدا کے ہاتھ میں، حق کا نتیجہ خدا کے ہاتھ میں. اور سب کچھ چھوڑیے، امام حسن عسکری علیہ السلام کی حدیث، امام ارشاد فرماتے ہیں مومن کے علامات میں سے آپ نے 5 چیزوں کو بیان کیا کہ مومن کے علامات ہیں. داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنے، نماز میں بسم اللہ بلند آواز سے کہے، خاک پہ سجدہ کرے. اور اس میں سے ایک علامت یہ ہے کہ 40 کو زیارت امام حسین، جو جا سکتا ہو وہ جائے، اور جو نہیں جا سکتا وہ اپنی جگہ پہ. یہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت، اس کو امام عسکری علیہ السلام نے ایمان کی علامت میں سے بتایا ہے. ایمان کی علامت میں سے ہے کہ 40 کے دن امام حسین کی زیارت ہونی چاہیے. ایمان کی علامت میں سے. کون سا حسین؟ کہ جس نے ٹی آر پی نہیں دیکھا، جس نے نہیں دیکھا کہ کتنے مان رہے ہیں، یہ دیکھا کہ کیسے مان رہے ہیں. عجیب بات ہے کہ آج مجلس کی کامیابی اور ناکامی کا معیار ہی یہی ہے کہ کتنے آئے. امام حسین نے نہیں دیکھا کہ ہمارے پاس کتنے آئے، تو آج مجلسوں میں دیکھنے کی کیا ضرورت ہے کتنے آئے. جس کو ذکر حسین ہے، جس کو سمجھ میں آئے گا خود ہی آئے گا، جس کو محبت ہوگی خود ہی آئے گا. لہذا ایک دائرے اور دائرے اسلام کے اندر رہ کے ہم کو لوگوں سے اتنا گھلنا ملنا ہے کہ واقعی لوگ ہم کو اپنا جز سمجھنے لگیں. ان کا درد ہمارا درد، ہمارا درد ان کا درد. تبھی تو جب تک زندہ رہیں گے تو لوگ ملنے کا اشتیاق کریں گے، مر جائیں گے تو ان کو افسوس ہوگا. اسی لیے کہا گیا ہے کہ جب کوئی عالم مر جاتا ہے تو اس کی جگہ خالی ہو جاتی ہے، اور ایسی خالی ہوتی ہے جو کبھی پر نہیں ہوتی، کیونکہ وہ عالم کی ایک واقعی اگر عالم ہے، حقیقی عالم ہے، تو اس کی زندگی ایسی ہے کہ جو اپنے کو جلا کے قوم کی مدد کرتا ہے. اسی لیے قوم اس کو یاد رکھتی ہے. لہذا ہماری زندگی کا معیار یہی ہونا چاہیے کہ اپنی زندگی کو ایسا بنائے کہ جو ائمہ چاہتے ہیں، لوگوں کی خدمت کے لیے، دین اسلام کی خدمت کے لیے، اور خداوند متعال کی سعادت کے لیے.